رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک نے میری امت کو شب قدر عطا کی اور یہ رات تم میں سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی گئی۔ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، اور یہ تاک رات 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب ہے جو مغرب سے فجر تک ہوتی ہے۔ اس رات میں اتنی پاور ہے کہ انسان اگر اپنے گناہوں کی معافی پورے دل و جان سے مانگے تو اس کے ہر گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اے اللہ، میں ایک خاص رات میں آپ سے خصوصی دعا کرتی ہوں، ہمیں معاف فرما، کیونکہ یہ لیلۃ القدر ہے، اور ہمیں آنے والی بابرکت زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، اس مبارک مہینہ میں ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم کو بخش دے اور سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما کہ رمضان المبارک کے جانے کے بعد بھی ہم گناہوں کی دنیا میں واپس نہ پلٹ جائے۔ یا اللہ، تو نے تو بغیر کسی ستون کے اتنا بڑا آسمان ہمارے اوپر رکھا ہے جو کبھی نہیں گرتا۔ بے شک یہی تو تیری شان ہے کہ تو ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے، اسی لیے تیرا نام القادر ہے۔ تو چاہتا ہے تو رات ہوتی ہے، تو چاہتا ہے تو دین ہوتا ہے۔ جو تو چاہے کہ دین رات میں بدل جائے اور رات دین میں بدل جائے تو مولا بس تو چاہے اور یہ عمل بھی پلک جھپکتے ہی ہو جائے۔ یا اللہ، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، یا رب بہت برے ہیں، ہم سے رمضان کے مہینے کی قدر نہیں ہو رہی، دیکھتے ہی دیکھتے عشرائے رحمت ہم سے جدا ہو گیا، اب کچھ دن میں مغفرت بھرے دن بھی چلے جائیں گے۔ یا اللہ، ہم تو اتنے سست رہتے ہیں، فون پر اپنا وقت برباد کر دیتی ہیں، ہمارے دلوں میں رمضان کی سچی محبت ڈال دے۔ یا اللہ، اگر رمضان میں بھی ہم محروم رہے اپنی دعائیں پوری کروانے سے تو مالک کس مہینے میں ہم کروا سکیں گے اپنی دعائیں پوری؟ رمضان تو مولا تمام مہینوں کا سردار ہے، یہ تو ماہ غفران ہے، اس میں بھی خالی ہاتھ لوٹائے گئے تو افسوس ہمارے نصیبوں پر۔ یا اللہ، ہم تو بدکار ہیں لیکن تو رحمان ہے، یا رب ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول کر لے۔ یا اللہ تعالیٰ، جو بیمار حال ہے انہیں شفائے کاملہ و نافعہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حق حلال والی روزی عطا فرما، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں انہیں سنتی بھرے رشتے عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نسرینہ و نیک صالح اولاد سے نواز دے، جو بے قصور جیلوں میں قید ہے انہیں رہائی عطا فرما، جن مظلوموں پر ظلم ہو رہے ہیں ان کے حق میں انصاف کر دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، ان دلوں کو چین عطا کر جو اندر ہی اندر تڑپ رہی ہیں، جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، جو اولاد ماں باپ کی نافرمان ہیں انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، جو لڑکا یا لڑکی شادی جیسے رشتے میں رہ کر اپنے ہمسفر کو دھوکہ دے رہی ہیں، تو انہیں ہدایت نصیب فرما، جن کے روٹھے ہیں انہیں منا دے، جن کے بچھڑے ہیں انہیں ملا دے، جن مرحومین پر عذاب قبر طاری ہے ان کی قبروں کو جنت کے باغوں کا باغ بنا دے اور انہیں بخش دے۔ یا اللہ، جو لب پر آئی وہ بھی، جو دل میں رہ گئی وہ بھی، تو ہر جائز دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آج کے دن ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، ہم کو بیماری سے نکال کر شفا میں داخل کر دے، ہم سے ہر برائی ہر بیماری کو دور فرما، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ سب کے آمین کے صدقے اس دعا کو قبول فرما لے، ہم پر رحم کر دے، ہمارے گناہ بخش دے، ہم پر ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے اولاد پر رحم کر، تو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے میں رکھ۔ اے اللہ پاک، ہماری جو زندگی گزر گئی اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتی ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہیں، تو ہمیں معاف کر
اور جو زندگی باقی ہے اس پر ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، تو ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے رب العالمین، بے شک زمین و آسمان میں تیری بادشاہی ہے۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہمیں آسانیاں عطا فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لی لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو ایسے قبول کر یا رب کہ سجدے میں جھکوں تو مجھ سے جڑے سب رشتوں کی زندگی سنور جائے۔ اے رب کائنات، سب کی دنیا بہتر فرما اور اپنے لامحدود خزانوں سے ہمیں رزق حلال، صحت، طویل عمر، خوشیاں اور کامیابی عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنی کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ، تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ، ایسے ہی اپنی رحمت سے ہم سبھی کو ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر درد سے، ہر آفات اور مصیبت سے محفوظ رکھ۔ یا رب، ہم سب گنہگار بندے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں نیک کام کرنے میں ہماری مدد فرما۔ ماہ رمضان المبارک کے خاص دنوں میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر عطا فرما، جن بچوں اور بچیوں کی شادیوں رکاوٹیں ہیں دور فرما، ہمیں بن مانگے عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ، دنیا کے سب سخی، سب بادشاہ مانگنے والوں سے تنگ آ جاتے ہیں اور دے دے کر تھک جاتے ہیں۔ اے اللہ، ایک تو ہی اکیلا ایسا ہے جو مانگنے والوں سے تنگ نہیں آتا اور دے دے کر کبھی نہیں تھکتا۔ اے اللہ، تجھ سے جتنا مانگے تو اتنا خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے سب سخی افراد اور بادشاہوں کے دروازے ایک خاص وقت کے بعد بند ہو جاتے ہیں، لیکن تو وہ شہنشاہ ہے جس کے دروازے مانگنے والوں کے لیے ہر لمحہ اور ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ اے اللہ، دنیا کے سب لوگ اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں، لیکن تو واحد ہے جو کہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے لیے، اپنے سب بھائیوں بہنوں، والدین، دوست، احباب اور ساری امتی مسلمہ کے لیے خیر، برکت اور بھلائی کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ پاک، ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کی پیروی کرنے والی سب مسلمانوں پر رحمت و برکت نازل فرما۔ جب تم روزے کی حالت میں اللہ سے دعا کرتے ہو، یقین مانو تمہاری اور تمہاری دعاؤں کے بیچ کوئی چیز نہیں آ سکتی، تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ دعا ہے اس رمضان اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرے اور تمہارے نصیب میں اس شخص کو لکھ دے جس کے لیے تم دن رات اللہ سے دعا کرتے ہو۔ اے میرے اللہ، مجھے صبر دے، اتنا حوصلہ دے کہ تیری ہر آزمائش، ہر امتحان میں سرخرو ہو سکوں۔ بے شک تو اپنے بندے کو اس کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ یا اللہ، جو والدین اپنی اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اس مبارک مہینے کے صدقے انہیں نیک صالح رشتے عطا فرما اور سبھی بیٹی بیٹیوں کی نصیب خوبصورت کر دے۔ یا اللہ، ماہ رمضان کی برکت سے میرے والدین کی تمام پریشانی دور کر دی اور انہیں ہمیشہ صحت یاب رکھنا۔ اے اللہ، ہم اپنا معاملہ تجھے سونپتے ہیں اور اپنی فکر تیرے سپرد کرتے ہیں۔ بس ہمیں اس چیز کی خوشخبری عطا کر جو ہمارے دل میں خوشی کے دروازے کھولے۔
آمین۔